حدیث مبارکہ البخاری میں یہ مرکوز ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اگر اپنے گھر کی عورتوں کو یہ عمل کرتے ہوئے پاؤ تو اس کو فوراً اپنے گھر سے نکال دو، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے اس گھر میں فوراً ہی اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے، فقیری محتاجی اس گھر پر مسلط کر دی جاتی ہے، شیطان ان کے گھروں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور ان کے گھر والوں کو معلوم بھی نہ ہوگا کہ ان کے گھر میں کون سی خطائیں، بلائیں اور مصیبتیں آنے والی ہیں۔ جو عورت یہ عمل کر بیٹھے اس پر اللہ تعالیٰ ہر پل لعنت بھیجتا ہے اور ان کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا وہ رشتہ مقدس ہی کیوں نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، خداوند کریم کی احکامات سے نہ کوئی مقدس ہے نہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے برتر ہے، ان کے احکامات بھی برتر ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اس عورت کو اپنے گھر سے نکال دو، بس اس سے نکال دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 5 ایسی محترم عورتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی مردوں کو حکم صادر فرمایا ہے کہ اس کی تعظیم کیا کرو۔ وہ عورتیں بھی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیان کریں گے۔ صرف ایک ایسی عورت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لعنت دے رکھی ہے اور اس عورت کو گھر سے نکالنے کا حکم بھی صادر فرمایا ہے، اور اس عورت کا عمل بھی بتائیں گے کہ وہ کون سے عمل پر اس عورت کو لعنت بھیجی ہے۔ سب سے پہلے وہ خوش نصیب 5 عورتیں جن عورتوں میں یہ نشانیاں ظاہر ہوں تو وہ خوش ہو جائیں کہ ان کا رب تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا۔ سمجھو اللہ کی قدرت اس عورت پر مہربان ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی بندی سے محبت کی 5 نشانیاں، اگر کسی میں یہ ایک نشانی بھی ظاہر ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عورت کو گالی دینا کیسا عمل ہے، یا عورت کے ساتھ مار پیٹائی کرنا کیسا عمل ہے، اس عمل سے گھر میں کیا کیا ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلی نشانی جس عورت میں زہر ہو جائے وہ ہے اللہ پاک جس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، دین سے جوڑ دیتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے درمیان اخلاق بھی تقسیم کرتے ہیں جس طرح رزق تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ پاک دنیا کا مال و دولت اور عزت و وقار اسی بندے کو دیتے ہیں جو اللہ پاک کا پیارا ہو، لیکن اللہ پاک دین کی سمجھ اس کو دیتے ہیں جو اللہ پاک کا محبوب ہوتا ہے۔ جو عبادت کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ پاک کی محبت، اللہ کے ذکر و اذکار سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا شوق اور تڑپ ہو، یہ وہ چیزیں ہیں جس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے اسے بہت پیارا بنا لیا ہے۔ دوسری نشانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جسے اپنا بناتے ہیں تو پھر اس پر تھوڑی سی آزمائشیں بھی ڈالتے ہیں، یعنی اللہ پاک دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی ہوتا ہے یا نہیں۔ جو راضی ہو جائے اللہ پاک اس سے دنیا میں بھی راضی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی راضی کریں گے۔ جو بندہ آزمائش کے وقت بکلاہٹ کا شکار ہو جائے، یعنی یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں یا کرتی ہوں، پھر مجھے بخار کیوں آ گیا، یا میں تنگ دست کیوں ہو گیا ہوں یا ہو گئی ہوں، میں تو دین کا کار بند ہوں یا کار بند تھی، پھر مجھے کیوں فکر ہو رہی ہے، تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں
تو آپ کو اتنی بری طرح سے مار کیوں پڑی؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم بھی تو بازار جا کر برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا کر دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح طرح سے لگی ہے یا نہیں، یا اس مٹی کے برتن میں کوئی دراڑ تو نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے آزمایا تھا۔ اس کے بعد یہی وہ غلام تھا جس کا رنگ بھی کالا تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں جنت میں جا رہا تھا، کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ بلال حبشی ہے، آپ کے غلام ہیں۔ چل تو وہ زمین پر رہے ہیں لیکن ان کی آہٹ 7ویں آسمان پر جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو، تمہارے پیدل چلنے کی آہٹ مجھے جنت میں سنائی دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دیا ہوا درس آج تک نہیں بھولا۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ہر وقت با وضو رہا کرو، تو میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب بھی بے وضو ہوتا ہوں تو اسی وقت وضو کر لیتا ہوں، تبھی 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھ لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے عمل پر کاربند ہوا، چلتے زمین پر ہیں اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے، تو آزمائش اللہ پاک کی محبت کی دوسری نشانی ہے۔ اس لیے اگر کوئی فکر یا پریشانی آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ اللہ پاک اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ نیکوکار عورت کی تیسری نشانی بہت ہی زیادہ خوبصورت نشانی ہے، جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ پاک کتنے راضی ہیں اور ہم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں۔ اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کی طرف خوبصورت بدلاؤ لاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمانے سے پہلے آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور پھر جب اللہ کے حکم سے سب ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اجازت ہوتی ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے، اور اس کے بعد خود ہی کہتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی فرمایا ہوگا وہ حق فرمایا ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، جبرائیل میں نے آج اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا، تم بھی اسے اپنا محبوب بناؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو خبر دے دو، یہ اللہ کا یہ بندہ یا بندی پیارا بن گیا ہے، اور تمام نورانی مخلوقات بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ آسمان کے خربوں فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو، فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تمام آسمانوں کی نوری مخلوقات اس سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کیا کرو۔ اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں اللہ پاک اس بندے کی محبت ڈالتے ہیں۔ تو اس لیے دنیا میں 2 کام ضرور کرو جس کو کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، ہمیں اپنا محبوب بنا لے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سب نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے جسم میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جب انسان کی نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہٹ اور بشاشت کے ساتھ کرتا ہے، وہ ہر وقت خوش رہتا ہے یا رہتی ہے، بلکہ یوں لگتا ہے اس دنیا میں اس سے بڑا سکون اور وقار والا کوئی انسان نہیں ہے، لگتا ہے کہ اس سے دنیا کا کوئی غم ہی نہ ہو۔ یہ خوشی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہر وقت اللہ کے وعدوں پر امید ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور یہ یاد رکھنا کہ امیر انسان مال سے نہیں بنتا، بلکہ امیر ہمیشہ دل سے بنتا
ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو وہ قبر بن جائے گی اور قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جب کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں اس کے جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان اس سے گمراہ نہیں کر سکتا۔ شیطان سے بچنے کی قوت اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 4، وہ اپنی مال و دولت میں فراوانی پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ اس کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ وہ چاہے لوگوں پر کتنا بھی خرچ کرے، وہ رزق ضرورت مندوں کو کتنا بھی بانٹے، اس کی دولت میں کمی نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت۔ نمبر 5، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس وقت اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں عورت کی ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست ادب ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح نہیں کرتی، نہ میرے کپڑے کی دیکھ بھال کرتی ہے، نہ گھر کی صفائی اچھی طرح سے کرتی ہے، تو کیا میرا ڈانٹنا یا غصہ کرنا صحیح ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، کس نے کہا کہ تمہاری بیوی پر تمہارے گھر کا کام واجب ہے؟ یاد رکھنا، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اولاد کی اچھی طرح پرورش کرے اور وہ اپنی اولاد کا خیال رکھے، لیکن اگر اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی اجرت شوہر سے مانگنا چاہے تو وہ بھی مانگ سکتی ہے۔ اور تم گھر کے کام کی بات کر رہے ہو، اگر خوشی سے گھر کا کام عورت کرتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے، تو یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کا بڑا پن ہے، اس کا شکریہ ادا کیا کرو، اس کا احترام کیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے اس وقت اللہ اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک یہ عورت گھر کا کام کرتی رہے اس کے لیے عبادت لکھتے رہو، اور وہ وقت جو عورت گھر کے کام میں لگاتی ہے وہ اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ عورت کی عظمت ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے۔ لیکن اگر کسی عورت پر مرد ظلم کرے، گھر کے کام کی وجہ سے اسے ٹوکتا رہے، اس پر ظلم کرتا رہے، تو روز حساب اللہ تعالیٰ اس انسان کو گدھے کی شکل میں اٹھائے گا اور دوزخ کا ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے کھولا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ انسان ہیں جنہوں نے اپنی ہی عورتوں پر ظلم کیا، ان کو حقیر سمجھا اور ان کو غلام سمجھا۔ محترم ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گھر میں عورت پر ظلم کرنا کیسا عمل ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، اللہ سے ڈرو، تمہاری مفلسی پریشانی اور رزق میں تنگ دستی کا سبب بن جائے گی۔ یہ تمہاری بیوی تمہارے ہی ظلم کی وجہ سے تمہارے ہی گھر میں پڑی رہتی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس گھر میں عورتیں روتی ہیں اس گھر میں رزق کے فرشتے نہیں آتے، اور یوں اس گھر میں رہنے والے مردوں کی رزق کی راہیں تنگ ہونے لگتی ہیں اور یوں وہ پریشانی اور مفلسی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ نے اولاد مرد کی تقدیر میں اور دولت عورت کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں فراوانی ہو اور عزت، شہرت اور دولت دن بدن بڑھتی جائے تو اپنے گھر میں اپنی عورتوں کا خیال رکھو، انہیں خوش رکھو۔ اللہ کے فضل و کرم سے تم عزت، شہرت اور
दौलत में फरवानी पाओगे। मोहतरम नाजरीन, इस तरह का एक और वाक़या है कि एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते से गुज़र रहे थे। आपने देखा एक शख्स अपनी औरत पर जुल्म कर रहा था और उसकी तौहीन कर रहा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके पास तशरीफ़ ले गए और फरमाने लगे, ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह तबारक व ताला ने मर्द को ताकतवर इसलिए बनाया है ताकि वो औरत की हिफाजत कर सके, ना कि औरत पर जुल्म कर सके। मैंने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जो मर्द अपनी औरत पर जुल्म करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उस पर लानत भेजते हैं। तो उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये मेरे निकाह में है, मैं इससे जो बात कहता हूँ ये मेरी बात नहीं मानती। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि निकाह का मतलब ये नहीं कि तुमने अपने लिए गुलाम खरीदा है, बल्कि निकाह का मतलब ये है कि तुमने अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए इस औरत से मदद तलब की है और तुम्हारी औलाद की अच्छी तरबियत के लिए इस औरत को चुना गया है। ऐ शख्स, जिससे मदद ली जाए उसको गुलाम नहीं समझते और जो तुम्हारी औलाद को परवान चढ़ाए उसे हकीर नहीं समझते, बल्कि तुम्हें तो इसका शुक्र गुजार होना चाहिए। याद रखना, औरत पर जुल्म करने का मतलब है औलाद की बगावत अपने ऊपर ले आना। आने वाले वक्त में जो औलाद इस औरत के जिस्म से तुम्हें नसीब होगी तो उसके वजूद में तुम्हारे लिए बगावत ही बगावत होगी। उस बदकार औरत की निशानी जिसको घर से निकालने का हुक्म दिया गया। हज़रत इब्ने अब्बास रवायत बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि उस औरत को अपने घरों से निकाल दो। वो औरत ये है कि उस औरत का रहन सहन पहनना मर्दों जैसा अमल करती हो, यानी मर्दों से मुशाबत का अमल करती हो, यानी बाल कटवाती हो, कपड़े मर्दों जैसे पहनती हो, उसका तरीक़ाकार बोलने का उठने का मर्दों जैसा करे। उस औरत को अपने घरों से फ़ौरन निकाल दो। अल्लाह तबारक व ताला से दस्ते अदब गिरिया जारी से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमारी औलादों को हमारे लिए रहमत बनाए और हमें दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।